کہانی کا موضوع بڑھیا کی ایک نہ چلی۔ ایک تو دوپہر کا وقت اور اوپر سے تیز دھوپ اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں ایک بڑھیا لاچھی کے سہارے چلتے ہوئے ایک کپڑے والے کی دکان پر آ بیٹھی۔ دکاندار نے بڑھیا کی ایسی حالت دیکھی تو اسے پانی پلایا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بڑھیا وہاں بیٹھی رہی اور دکان پر آنے والے گاہکوں اور دکان کے مالک کی باتیں سنتی رہی۔ گاہکوں کے جانے کے بعد مالک نے اپنے ملازم سے کہا، یہ لو برقع اور میرے گھر دے آؤ، اور میری بیوی سے کہنا کہ فلاں صندوق میں کپڑے کا تھان رکھا ہے وہ دے دو۔ ملازم نے ہم قصہ لیا اور مالک کے گھر کی طرف چل دیا۔ بڑھیا خاموشی سے اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد بڑھیا نے ملازم سے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں تمہاری دکان پر اپنے پیسوں کی تھیلی بھول آئی ہوں، ذرا بھاگ کے جا اور لے آ، اور یہ برقع مجھے پکڑا دے۔ ملازم بڑھیا کی باتوں میں ایسا آیا کہ برقع اسے پکڑا کر چلا گیا۔ بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی کپڑے والے کے گھر جا پہنچی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دکاندار کی بیوی نے کہا، بڑی بی کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا، یہ لو برقع تمہارے شوہر نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جلدی سے فلاں صندوق سے کپڑے کا تھان نکال دو، گاہک دکان پر انتظار کر رہا ہے۔ کپڑے والے کی بیوی نے برقع تو لے لیا مگر کہا، نہ جانے تم کون ہو بڑی بی، میں تو تمہیں تھان نہیں دوں گی۔ بڑی بی جھٹ سے بولی، میں تمہاری دکان سے آ رہی ہوں، تمہارے شوہر نے بھیجا ہے۔ ملازم مصروف تھا اس لیے مجھے آنا پڑا۔ مگر کپڑے والے کی بیوی ٹس سے مس نہ ہوئی اور اس نے بڑھیا کو تھان نہ لا کر دیا۔ آخر بڑھیا بولی، چلو تھان نہیں دیتی نہ دو مگر برقع تو دے دو، واپس دکان پر دے آؤں۔ کپڑے والے کی بیوی نے کہا، یہ برقع میرے شوہر نے بھیجا ہے، میں نے لے لیا ہے، اب نہ تو میں تجھے برقع دے سکتی ہوں اور نہ تھان۔ بڑھیا نے سوچا کہ یہ بہت چلاک عورت ہے، میرے چکر میں نہیں پھنسے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تب تک ملازم بھی پہنچ جائے، پھر تو میں پھنس جاؤں گی۔ چنانچہ وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔